میں جانتا تھا کہ جب سے پرنسس تارا کی ریاست کو بھارت میں ضم کیا گیا تھا وہ بھارتی حکومت سے ناخوش تھی۔ میں نے کسی طرح اس سے رابطہ قائم کیا اور فوری طور سے کوالالمپور میں ملاقات ہونا طے پایا۔ وہاں پرنسس تارا کی زبانی مجھ پر یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ رینوکا دیوی نے بھارت میں ایک گروہ منظم کر لیا ہے، لیکن یہ بات پرنسس تارا بھی نہیں جانتی تھی کہ اس گروہ کی تشکیل کا مقصد کیا ہے۔ بہرحال میں نے اسے تمہاری تصویریں اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ پرنس ونود کمار کو ہر قیمت پر رینوکا دیوی کے چنگل سے آزاد کروانا ہے۔ پرنسس تارا نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لائے گی۔ وہ بے حد دولت مند ہے، اسی دولت کے بل بوتے پر وہ بہت سے جرائم پیشہ افراد کی خدمات حاصل کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کی ریاست کے بھی بے شمار آدمی ایسے تھے جو اس کے اشارے پر جان کی بازی لگا سکتے تھے۔ ہر چند پرنسس تارا بے حد مالدار ہے، لیکن میں نے اس سے کہہ دیا کہ اگر اس سلسلے میں کروڑوں روپیہ خرچ ہو جائے تو بھی کوئی بات نہیں، ہز ایکسیلنسی وہ سارے اخراجات برداشت کر لیں گے۔ مختصر یہ کہ اس سلسلے میں خاصی طویل گفتگو کے بعد ہم ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ پرنسس بھارت چلی گئی اور میں جزیرے پر لوٹ آیا، لیکن یہ بندوبست کر لیا گیا کہ ایک بے حد طاقتور ٹرانسمیٹر کے ذریعے ہم کسی وقت بھی ایک دوسرے سے رابطہ قائم کر سکیں۔ ڈاکٹر کاچار نے ذرا سا توقف کیا ہی تھا کہ میں بول پڑا، آپ اس کہانی کے بیچ میں ایک اہم بات کو نظر انداز کر گئے ہیں ڈاکٹر۔ کس بات کو؟ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ نے میرے دماغ کا آپریشن کیوں کیا تھا؟ تمہیں سپر مین بنانے کے لیے، ڈاکٹر کاچار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں اس کی وضاحت چاہتا ہوں ڈاکٹر، بعد کی کہانی میں بعد میں سنوں گا، کیونکہ بعد کی کہانی تو کسی قدر بہت زیادہ میرے علم میں ہے ہی۔ اچھا، ڈاکٹر کاچار نے ایک طویل سانس لے کر کہا، تم یہ جاننے کے لیے بے چین ہو کہ تم کس حد تک طاقتور آدمی ہو؟ میں صرف یہ جاننے کے لیے بے چین ہوں کہ آخر میں اتنا اہم کیسے بن گیا کہ… ڈاکٹر کاچار نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، تم میرے خیال کے مطابق اتنے اہم بن چکے ہو کہ روس کی KGB، امریکہ کی CIA اور برطانیہ کی MI6 یا چینی حکومت کو علم ہو جائے تو تم پر ہر طرف سے جال پھینکے جانے لگیں۔ ہر ملک کی ایجنسی چاہے گی کہ تم اس کے ہتھیار بن جاؤ۔ ہتھیار؟ ہاں ہتھیار، ڈاکٹر کاچار نے زور دے کر کہا۔ تم کو اپنی دو طاقتوں کا علم تو ہو ہی چکا ہے، تم پر گولی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی نوکیلی چیز جو طاقت کے ساتھ تم پر پھینکی جائے گی وہ تمہارے جسم سے ٹکرا کر اس طرح اچھٹ جائے گی جیسے وہ فولاد سے ٹکرائی ہو۔ اس کے علاوہ تم اپنی آنکھوں کی طاقت کو بھی آزما چکے ہو۔ علاوہ ازیں ابھی اس کا تجربہ تو نہیں ہوا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم پانی میں بھی زندہ رہ سکتے ہو۔ امریکہ میں یہ تجربات ہو رہے ہیں کہ انسان پانی میں اپنے مساموں سے آکسیجن حاصل کر سکتا ہے، یعنی زندہ رہ سکتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ میں اس معاملے میں کامیابی حاصل کر چکا ہوں۔ لیکن یہ سب کیسے ممکن ہے؟ اگر میں تھیوری میں جاؤں گا تو تم الجھ جاؤ گے۔ بس اتنا بتائی دیتا ہوں کہ مجھے تمہارے دماغ کے کچھ مخصوص خلیوں پر کام کرنا پڑا تھا۔ میں نے اس آپریشن میں ان پر کچھ تجربات کر کے تمہاری آنکھوں میں یہ حیرت انگیز قوت پیدا کر دی تھی کہ تم کسی شخص کو بھی محض اپنے خیالات کی لہروں سے ہپنوٹائز کر سکتے ہو اور کسی بھی چیز کو اپنی آنکھ کے اشارے سے اٹھا کر کافی دور تک پھینک سکتے ہو۔ ان دونوں باتوں کا تجربہ تم کر بھی چکے ہو۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ رینوکا دیوی ذہنی طور پر مجھ سے رابطہ قائم کر لیتی ہے؟ ٹرانسمیٹر کے ذریعے۔ ٹرانسمیٹر؟ ہاں، ڈاکٹر کاچار نے جواب دیا، میں نے تمہارے دماغ میں ایک بہت ہی ننھا سا ٹرانسمیٹر بھی فٹ کیا ہے۔ انسانی دماغ کے کلیے کے سائز کی ایجاد نے اس قسم کے معاملات کو بہت آسان کر دیا ہے۔ IC کی مدد سے اس قسم کے بہت چھوٹے چھوٹے آلات بنائے جا سکتے ہیں۔ تمہارے دماغ میں فٹ وہ ٹرانسمیٹر سے رابطہ قائم کرنے کے لیے میں نے ایک اور چھوٹا ٹرانسمیٹر بھی بنایا تھا جو صرف ہز ایکسیلنسی کے پاس رہتا اور صرف وہی تم سے ہمیشہ رابطہ قائم کر سکتے تھے۔ لیکن جب رینوکا نے تم کو اغوا کیا تو وہ ٹرانسمیٹر بھی اڑا لے گئی۔ اسی کے ذریعے وہ تم سے رابطہ قائم کرتی رہتی ہے۔ وہ اس کی کوئی پراسرار طاقت نہیں ہے جو اس کی آواز کو تم تک پہنچاتی ہے، لیکن اس کے گروہ کے دوسرے افراد بھی اسی طرح کی آواز سنتے ہیں۔ وہ فراڈ ہوگا، یا ممکن ہے کہ ان لوگوں کے پاس بھی انتہائی چھوٹا اور خفیہ سا ٹرانسمیٹر ہو
جس پر وہ رینوکا کی آواز سنتے رہے ہوں۔ میرے ذہن میں کچھ اور سوال بھی مچل رہے تھے، لیکن میں ان کو زبان پر نہیں لایا۔ میں چاہتا تھا کہ ڈاکٹر کاچار اب باقی کے واقعات بیان کر دے۔ خیر، میں نے سر ہلا کر کہا، پھر اس سلسلے میں پرنسس تارا نے کیا کیا؟ بہت کچھ، ڈاکٹر کاچار نے جواب دیا۔ وہ یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ تم رینوکا دیوی کے جال میں پھنس گئے ہو، اور اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ تم اس سے مرعوب ہو گئے ہو، کیونکہ تمہیں نامعلوم طریقے سے اس کی آواز سنائی دیتی ہے، اس لیے تم اس کو فوق البشر سمجھنے لگے ہو۔ پرنسس تارا یہ بات تمہارے ذہن سے نکالنا چاہتی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکے گی۔ ضروری تھا کہ میں خود بمبئی جاؤں اور کسی طرح تمہارے دماغ کا آپریشن کر کے تمہارے دماغ میں پوشیدہ اس ٹرانسمیٹر کا رابطہ اس ٹرانسمیٹر سے منقطع کر دوں جو رینوکا لے اڑی تھی۔ اس کے لیے مجھے ہز ایکسیلنسی کا اجازت نامہ درکار تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ مجھے وہ اجازت نامہ نہیں مل سکے گا۔ مجبوراً مجھے ایک اعتبار سے باغیانہ انداز اختیار کرنا پڑا۔ میں جزیرے سے انڈونیشیا گیا اور ہز ایکسیلنسی کی اجازت کے بغیر وہاں سے بمبئی پہنچ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ تم کسی طرح پرنسس تارا کے قابو میں آ جاؤ اور میں تمہارے دماغ کا آپریشن کر کے رینوکا دیوی سے تمہارے ذہن کا رابطہ ختم کر دوں، لیکن بدقسمتی کہ رینوکا کو فوراً ہی بمبئی میں میری موجودگی کا علم ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کے لیے حکم صادر کر دیا کہ ڈاکٹر کاچار کو ہر قیمت پر ہلاک کر دیا جائے۔ رینوکا دیوی نے اپنا جال اتنے وسیع پیمانے پر پھیلا رکھا تھا کہ خود پرنسس تارا نے محسوس کیا کہ وہ میری یقینی حفاظت کا دعویٰ کرنے سے قاصر ہے۔ اس وقت مجھے محفوظ کرنے کے لیے پرنسس تارا کو جو طریقہ سوجھا وہ یہ تھا کہ مجھے اس دماغی ہاسپٹل میں داخل کر دیا جائے جہاں سے تم نے مجھے نکالا تھا۔ پرنسس کی دانست میں وہ ایک محفوظ ترین جگہ تھی، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہاں بھی رینوکا دیوی کا ایک آدمی موجود تھا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس نے مجھے نشانہ بنانے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ ممکن ہے وہ مجھے پہچانتا ہی نہ ہو اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کاچار نے آخری فقرہ اس طرح ادا کیا جیسے کہانی کے اس موڑ پر بری طرح الجھ گیا ہو۔ چلیں خیر، میں نے کہا، اس بات کو چھوڑیں، آگے کی باتیں بتائیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ساری باتیں تمہارے علم میں ہیں۔ رینوکا تمہیں اپنے جال میں پھنسائے رکھنے کی کوشش کرتی رہی اور پرنسس تارا نے تمہیں اس جال سے نکالنے کی کوششوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسی دوران میں رینوکا شپنگ کارپوریشن قائم ہوئی تھی۔ پرنسس تارا نے یہ کوشش شروع کر دی کہ اس کارپوریشن کے پہلے جہاز کے عملے میں اپنے زیادہ سے زیادہ آدمی داخل کر لے اور پھر تمہیں اور مجھے اسی جہاز پر اغوا کر لیا جائے۔ لیکن ہمیں اب تک یہ نہیں معلوم کہ اس بیچاری پر کیا گزری۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، شاید جزیرے پر پہنچنے کے بعد ہی ہمیں اس کا علم ہو سکے۔ وہ کس طرح؟ وہ ٹرانسمیٹر جس پر میں پرنسس تارا سے گفتگو کیا کرتا تھا وہ اب ہز ایکسیلنسی کے پاس ہے۔ ممکن ہے کہ پرنسس تارا نے ہز ایکسیلنسی سے رابطہ قائم کیا ہو۔ اب ہماری گفتگو ذرا دیر کے لیے رک گئی۔ میرے ذہن میں اب بھی بہت سے سوالات چکرا رہے تھے، مثلاً یہ کہ رینوکا مجھے اغوا کر کے کہاں لے گئی تھی، اور پھر میں اس ٹیکسی میں کیسے پہنچا تھا جس نے مجھے اوبرائے ہوٹل تک پہنچایا تھا۔ اس قسم کے اور بہت سے سوالات تھے جن کے جواب مجھے ڈاکٹر کاچار سے نہیں مل سکتے تھے، لیکن ایک سوال میری زبان پر آ ہی گیا۔ بمبئی مجھے ایک جانا پہچانا شہر کیوں معلوم ہوا تھا؟ جب بھارت سے ہمارے سفارتی تعلقات بحال تھے تو ایک مرتبہ تم چند دن کے لیے بمبئی گئے تھے۔ اوہ، میں آپ سے ایک بہت اہم سوال کرنا تو بھول ہی گیا۔ وہ کیا؟ رینوکا میرے ہاتھ سے پرنس چارلس کو کیوں قتل کروانا چاہتی تھی؟ اگر تم اس میں کامیاب ہو جاتے تو وہ تمہیں گرفتار بھی کروا دیتی اور اس کے بعد ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا کہ ہماری ریاست کے ولی عہد نے پرنس چارلس کو قتل کر دیا۔ برطانیہ سے ہماری حکومت کے تعلقات بہت خراب ہو جاتے اور ہمارے جزیرے کے خلاف کوئی سخت قدم اٹھانے کے لیے بھارت کو موقع مل جاتا۔ عالمی رائے عامہ اس کے ساتھ ہوتی اور اس طرح ہم نہایت سنگین صورتحال سے دوچار ہو جاتے۔ یہ امکان بھی تھا کہ ہز ایکسیلنسی کی حکومت کا تختہ ہی الٹ جاتا اور بھارتی حکومت وہاں رینوکا دیوی کو برسر اقتدار لے آتی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ پرنسس تارا نے رینوکا دیوی کی اس گھناؤنی سازش کو ناکام بنا دیا۔ ڈاکٹر، آپ کی باتوں سے یوں لگتا ہے جیسے آپ مسلمان ہیں۔ یہ حقیقت ہے، ڈاکٹر کاچار مسکرایا، اور میں ایک ہندو سلطنت کا ولی عہد ہوں۔ یہ بھی ٹھیک ہے،
تو پھر آپ کی وفاداریاں ہماری حکومت سے کیوں وابستہ ہیں؟ اس لیے کہ ہز ایکسیلنسی نے ایک برے وقت میں ہمارے خاندان کو پناہ دی تھی۔ میرا اصل وطن ایران ہے۔ بہت عرصہ پہلے جب امام خمینی جلا وطن کیے گئے تھے تو ان کے ساتھ اور بہت سے لوگوں کو بھی ایران چھوڑنا پڑا تھا۔ انہی لوگوں میں میرا خاندان بھی شامل تھا۔ میرے والد کسی مغربی ملک میں نہیں جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے ہز ایکسیلنسی سے پناہ کی درخواست کی، جو نہ صرف منظور کر لی گئی بلکہ ہز ایکسیلنسی نے ہمارے خاندان کو اتنا نوازا کہ اب ہم کبھی واپس ایران جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب ہمارا وطن وہی بن چکا ہے جہاں کسی روز تمہیں تخت پر بیٹھنا ہے۔ آپ کی باتیں نہایت متاثر کن ہیں ڈاکٹر۔ میں نے اپنے بالکل صحیح جذبات کا اظہار کیا ہے۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی اور پھر کھڑا ہوتا ہوا بولا، رات کافی گزر چکی ہے، اب آپ آرام کریں۔ میرے ساتھ ہی ڈاکٹر کاچار بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ بولا، آج رات تو شاید مجھے نیند ہی نہ آ سکے۔ نیند تو مجھے بھی نہیں آئے گی۔ کل صبح فیصلہ کن مرحلہ سے گزرنا ہے اور مجھے اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ ویسے بھی اس وقت جو سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں انہوں نے میری نیند بالکل اڑا دی ہے۔ آپ نے جو کہانی سنائی ہے وہ مجھے سچ مچ بس کہانی ہی محسوس ہو رہی ہے۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں کسی سلطنت کا ولی عہد ہوں۔ اور ہاں، آخر میری یادداشت کو کیا ہو گیا؟ غالباً یہ میرا چھٹا آپریشن بھی پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے تم میں وہ تمام خصوصیات پیدا کر دی تھی جو میں چاہتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی کوئی ایسی غلطی بھی ہو گئی کہ تم اپنے ماضی کو بڑی حد تک بھول گئے تھے۔ اچھا، خیر، اب آپ آرام کریں۔ شب بخیر۔ ڈاکٹر کاچار مجھے چھوڑنے کے لیے دروازے تک آیا۔ اپنا بہت خیال رکھنا، بہت چوکس رہنے کی ضرورت ہے، وہ بولا۔ آپ اطمینان رکھیں، اب میں بہت اچھی طرح رینوکا دیوی سے نپٹوں گا۔ جزیرے پر پہنچنے کے بعد مجھے تمہارے دماغ کا ایک آپریشن اور کرنا ہے تاکہ پھر رینوکا تم سے ذہنی رابطہ قائم نہ کر سکے۔ وہ تو بعد کی بات ہے، دیکھا جائے گا۔ ڈاکٹر کاچار کے کیبن سے نکل کر میں اپنے کیبن میں آ گیا۔ سنگم رات کی تاریکی میں سمندر کا سینہ چیرتا ہوا اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا، مگر آنے والی صبح مجھے اس کی منزل تبدیل کرنی تھی۔ جب میں اپنے کیبن میں پہنچ کر اپنے بستر پر لیٹا تو واقعی نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یہ خیال اب بھی میرے جسم میں سنسنی پھیلا رہا تھا کہ میں ایک شہزادہ ہوں۔ یہ سب کچھ حقیقت کے بجائے ایک ناول کا پلاٹ معلوم ہو رہا تھا۔ ایسی باتیں عموماً ناولوں ہی میں ہوتی ہیں، تاہم مجھے ڈاکٹر کاچار کی ہر بات پر یقین آ چکا تھا۔ بہت خوش معلوم ہو رہے ہو ونود کمار؟ اچانک مجھے رینوکا دیوی کی آواز سنائی دی۔ ہاں، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، کیا تمہیں ڈاکٹر کاچار کی باتوں پر یقین آ گیا ہے؟ میں چونک سا گیا۔ رینوکا دیوی کے اس سوال کا مطلب یہ تھا کہ جب میں اور ڈاکٹر کاچار گفتگو کر رہے تھے تو وہ مجھ سے ذہنی رابطہ قائم کیے ہوئے تھی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو رینوکا دیوی؟ میں نے زبان ہلائے بغیر اپنے ذہن میں یہ سوال دہرایا۔ یہی کہ تم ایک خوفناک سازش کا شکار ہو رہے ہو، رینوکا نے کہا۔ اب میں تمہاری باتوں کے جال میں نہیں پھنس سکتا۔ وقت آنے پر تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں۔ پرنسس تارا CIA کی ایجنٹ ہے جو تمہارے ذریعے CIA کے ایک پلان کو کامیابی کی طرف لے جا رہی ہے۔ تمہیں دراصل ایک ویران جزیرے پر لے جانے کی پلاننگ کی گئی ہے۔ وہاں CIA کے ایجنٹ ہوں گے اور ایک طیارہ بھی موجود ہوگا۔ وہ لوگ تمہیں اغوا کر کے امریکہ لے جائیں گے اور پھر تم کبھی ان کے جال سے نہیں نکل سکو گے۔ لیکن اب تمہاری ان باتوں کا جال مجھ پر بھی اثر نہیں کرے گا، میں نے منہ بنا کر کہا۔ خیر، رینوکا دیوی نے کہا، میری بات کی حقیقت تمہیں معلوم ہو ہی جاتی، لیکن میں سنگم کو اغوا ہونے ہی نہیں دوں گی۔ آج میں تمہیں بتا دوں کہ میرا تعلق روس کی KGB سے ہے اور ہم تمہارے معاملے میں CIA کو ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ بس مجھے اس وقت تمہیں اتنا ہی بتانا تھا، اب تم خود ہی اپنے برے بھلے کا فیصلہ کرو۔ رینوکا دیوی نے میرے جواب کا انتظار کیے بغیر ذہنی رابطہ منقطع کر دیا۔ میں بستر سے اٹھ بیٹھا۔ ہر چند میں نے رینوکا کو بڑے تند جواب دیے تھے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی باتوں نے مجھے خلفشار میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس نے جو بات کی تھی وہ بہرحال بعید از قیاس نہیں تھی۔ اس کا امکان بہرحال تھا کہ میں CIA اور KGB کے درمیان فساد کی جڑ بن گیا ہوں۔ ڈاکٹر کاچار کے مسلمان ہونے سے اس بات کو تقویت بھی ملتی تھی،
وہ خود بھی بتا چکا تھا کہ وہ امام خمینی کے آدمیوں میں سے ہے اور امام خمینی نے امریکہ ہی میں پناہ لی تھی۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ ڈاکٹر قاچار بھی CIA کا ایجنٹ ہو۔ امریکہ نے اپنے لیے ایک سپرمین یعنی میری تخلیق کروائی ہو، لیکن پھر KGB والے مجھے لے اڑے ہوں۔ رینوکا دیوی اندرا گاندھی کی دوست تھی اور یہ کوئی ڈھکا چھپا نکتہ نہیں تھا کہ بھارتی حکومت کو روس سے خاصی قربت ہے۔ پاک بھارت جنگ کا تصفیہ بھی تاشکند میں ہوا تھا۔ میں بستر سے اٹھ کر اپنے کیبن میں ٹہلنے لگا۔ حقیقتاً میں بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ کیا اب بھی میں اپنی حقیقت سے، اپنے ماضی سے بے خبر ہوں؟ کیا اب بھی میں دوستوں میں نہیں ہوں؟ یہ ڈاکٹر قاچار اور پرنسس تارا وغیرہ کیا واقعی CIA کے ایجنٹ ہیں؟ اگر مجھے نیند آنا بھی تھی تو اس خلفشار کے بعد وہ بالکل ہی اڑ گئی۔ اگلی صبح کا کوئی لایا عمل مرتب کرنے کے بجائے میں ان الجھنوں میں الجھ گیا تھا، اور تبھی اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید رینوکا نے مجھے اسی لیے خلفشار میں مبتلا کیا ہو کہ میں ان باتوں میں الجھ کر سنگم کے اغوا کی پلاننگ پر توجہ نہ دے سکوں۔ میں نے ایک گلاس ٹھنڈا پانی پیا اور اپنے ہیجان کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نازک مرحلے پر مجھے بہت پرسکون ہو کر سوچنے کی ضرورت تھی۔ جب ٹھنڈے پانی کا گلاس بھی مجھے سہارا نہ دے سکا تو میں نے وسکی کا ایک پیگ بنایا اور پورا گلاس 2 گھونٹوں میں خالی کر کے سگریٹ جلائی، پھر دوسرا پیگ بنایا اور اس کی ہلکی ہلکی چسکیاں لینے لگا۔ 15 منٹ بعد میں خود پر کافی حد تک قابو پا چکا تھا۔ ہیجانی کیفیت بڑی حد تک کم ہو گئی تھی۔ پھر چوتھا پیگ پیتے پیتے میں بالکل نارمل ہو گیا۔ میں اتنے شدید ذہنی دباؤ میں رہا تھا کہ 4 پیگ پی کر بھی مجھے نشہ نہیں ہوا۔ اب میں بڑے سکون سے ان حالات کا تجزیہ کر رہا تھا۔ آخر میں اس فیصلے پر پہنچ ہی گیا کہ سنگم کو اغوا ضرور ہونا چاہیے۔ اگر اسے اغوا نہ کیا جاتا تو میری یہ الجھن بدستور قائم رہتی کہ میں کیا ہوں، لیکن اس جزیرے پر پہنچنے کے بعد حقیقت سامنے آ جاتی کہ میں واقعی وہاں کے حکمران کا بیٹا ہوں یا یہ ایک فرضی کہانی ہے۔ اگر وہاں CIA کے ایجنٹوں سے مڈ بھیڑ ہوتی تو مجھے اعتماد تھا کہ میں ان سے اچھی طرح نپٹ سکوں گا۔ اب مجھے اپنی بہت سی طاقتوں کا علم ہو چکا تھا اور وہی طاقتیں میرے اس اعتماد کا سبب تھیں۔ میں اس کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا کہ CIA یا KGB کا کھلونا بنوں۔ میں اس قابل تھا کہ ان دونوں تنظیموں سے ٹکر لے سکوں۔ اگر میں کسی جزیرے کے حکمران کا بیٹا نہیں تھا تو بھی اب مجھے اپنی طاقتوں کا علم ہو چکا تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح اپنے ماضی کو کھنگال ہی لیتا۔ چھٹے پیگ کے اختتام پر میں نے محسوس کیا کہ اب مجھے نیند آ جائے گی۔ یہ محسوس کر کے میں بستر پر لیٹا اور آنکھیں بند کر لیں۔ میرا خیال درست ہی ثابت ہوا۔ میں ایک فیصلے پر پہنچنے کے بعد بڑی حد تک پرسکون ہو چکا تھا اور شراب بھی اپنا اثر دکھا رہی تھی، اس لیے میں شاید چند ہی منٹ میں سو گیا۔ صبح میری آنکھ اس وقت کھلی جب ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر ریسیور اٹھایا اور ہیلو کہا۔ میری آواز خاصی بھرائی ہوئی تھی اور اس کا سبب نیند اور شراب تھی۔ شراب کا خمار ابھی باقی تھا۔ جوگندر، مجھے اپنے جہاز کے کیپٹن کی آواز سنائی دی جس میں سختی کی آمیزش تھی۔ یس سر، میں نے جلدی سے کہا۔ تمہیں اس وقت ریڈیو روم میں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں ریڈیو روم کو خالی دیکھ رہا ہوں۔ آئی ایم سوری سر، میں نے جلدی سے کہا۔ میں رات کو ٹائم پیس میں الارم لگانا بھول گیا تھا۔ میں آئندہ اس قسم کا کوئی عذر سننا پسند نہیں کروں گا۔ جلد از جلد اپنی ڈیوٹی پر پہنچو، کیپٹن شنکر نے اتنا کہا اور پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں نے تیار ہونے میں بڑی عجلت کی تھی۔ مجھے نہ صرف جلد از جلد ریڈیو روم میں پہنچ جانا چاہیے تھا بلکہ آج کی صبح بے حد اہم تھی۔ آج ہمیں 10 بجے کے قریب جہاز کے رخ میں تبدیلی بھی کرنا تھی۔ مجھے آفاق سے ابھی یہ نہیں معلوم ہو سکا تھا کہ اس نے جہاز کو اغوا کرنے کے سلسلے میں کیا لایا عمل مرتب کیا ہے۔ مجھے یہ بات اس سے کل رات ہی معلوم کر لینی چاہیے تھی، لیکن رینوکا سے ذہنی رابطے اور ڈاکٹر قاچار سے گفتگو کرنے کے بعد مجھے آفاق سے بات کرنے کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ جب میں ڈیک پر پہنچا تو میں نے محسوس کیا کہ کچھ ہنگامی قسم کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ کچھ سی مین ادھر سے ادھر بھاگتے پھر رہے تھے۔ میں ان میں سے کسی کو روک کر سوال کر سکتا تھا، لیکن اس کے بجائے میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ میں جلد از جلد برج پر پہنچ کر بھی صورتحال سے آگاہ ہو سکتا تھا۔ برج پر پہنچ کر میرے اس خیال کی تصدیق ہو گئی کہ کچھ ہنگامی قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ یہاں اس وقت چیف آفیسر اور کوارٹر ماسٹر کے ساتھ خود کیپٹن بھی موجود تھا۔
और वो लोग समुंदर के एक ही सिमत में देख रहे थे। मैंने भी उस तरफ देखा। कुछ फासले पर एक लाइफ बोट समुंदर में हिचकोले खा रही थी। अब मुझे ये भी महसूस हुआ कि जहाज़ की रफ्तार खासी कम हो चुकी है। वो उसी लाइफ बोट की तरफ बढ़ रहा था। कैप्टन ने मुझे देखते ही खुश्क लहजे में कहा, कंपनी को फ़ौरन वायरलेस पर इत्तला दो कि हमें समुंदर में एक लाइफ बोट मिली है। उस बोट में गालिबन किसी गरकाब जहाज़ के मुसाफिर हैं और हम उन लोगों की खातिर जहाज़ को रोक रहे हैं। बेहतर सर, मैंने कहा और बहुत तेज़ी से रेडियो रूम की तरफ बढ़ा। उस वक्त मेरा जहन बहुत तेज़ी से काम कर रहा था। इस वक्त उस लाइफ बोट के मिलने से दो किस्म के रद्द अमल हो सकते थे। उस हंगामी सूरत हाल में हमें या तो अपने काम में आसानी हो जाती या फिर मुश्किलात में इजाफा हो जाता। बहरहाल मैंने जल्दी से वायरलेस पर कंपनी से राब्ता कायम किया और उन्हें ये इत्तला पहुंचा दी। उसके बाद मैं फिर ब्रिज पर आया। उस वक्त कैप्टन शंकर बड़ी तेज़ी से सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे जा रहा था। मुझे मालूम हुआ कि लाइफ बोट में 11 मुसाफिर हैं जिनको अब इस जहाज़ पर लाया जा रहा है। जहाज़ रोक दिया गया था। क्या उन मुसाफिरों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है? मैंने चीफ ऑफिसर से पूछा। ज़्यादा ख़राब तो नहीं मालूम होती। उनका जहाज़ गालिबन कल ही यहीं कहीं आसपास गर्क हुआ होगा। मैंने उस तरफ देखा जहां उस लाइफ बोट के मुसाफिरों को ऊपर लाया जा रहा था। कैप्टन शंकर डेक पर तेज़ी से चलता हुआ उसी तरफ बढ़ रहा था। मेरी ख्वाहिश थी कि वहां जाकर उन मुसाफिरों को देखूं, लेकिन हंगामी सूरत हाल के बायस रेडियो रूम में मेरी मौजूदगी ज़रूरी थी। किसी वक्त भी कंपनी की तरफ से कोई पैगाम आ सकता था। उन मुसाफिरों के बारे में कोई भी हिदायत। चुनाचे मैं वापस रेडियो रूम में आ गया। कोई 5 मिनट गुजरे होंगे कि वायरलेस पर इशारा मौसूल होने के बजाय फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने रिसीवर उठाया। हेलो योर हाइनेस, दूसरी तरफ से आफाक बोला था। मैं उसके अंदाज़े तखातुब से समझ गया कि वो आज सुबह किसी वक्त डॉक्टर काचार से गुफ्तगू कर चुका है और पूरी सूरत हाल उसके इल्म में आ गई है। मुझे कुछ गड़बड़ मालूम हो रही है योर हाइनेस, आफाक कह रहा था। ये तो आपके इल्म में होगा कि हमें एक लाइफ बोट मिली है। हाँ, मुझे मालूम हो चुका है। वो मेरी नज़र में मशकूक हैं। कौन? उसके मुसाफिर, आफाक ने जवाब दिया। उनकी हालत ऐसी नहीं जैसे किसी गरकाब जहाज़ के मुसाफिरों की होनी चाहिए। इलावा अज़ीं वो सब तकरीबन 35-40 के लगभग मालूम होते हैं। किसी गरकाब जहाज़ की लाइफ बोट में यकसा उम्र के आदमी हरगिज़ नहीं हो सकते। कोई बूढ़ा होता है, कोई जवान, कोई औरत होती है, कोई बच्चा। तुम कहना क्या चाहते हो? वो रेणुका के आदमी भी हो सकते हैं, ट्रेंड किस्म के लड़ाका, आफाक ने जवाब दिया। उन्हें रेणुका ने इसलिए भेजा होगा कि वो जहाज़ को अगवा होने से रोक सकें। ये कैसे मुमकिन है? रेणुका मुंबई से इतने आदमियों को इतनी जल्दी हमारे रास्ते में कैसे पहुंचा सकती है? हवाई जहाज़ के ज़रिए। फिर यह भी ज़रूरी नहीं है कि आदमियों को बम्बई ही से भेजा जाए। रेणुका के आदमी सारे मुल्क में फैले हुए हैं। हिंदुस्तान के किसी और करीबी शहर से भी इन आदमियों को भेजा जा सकता है। इसकी तस्दीक कैसे हो सकती है? मैंने तशवीश के आलम में पूछा। उन लोगों का कहना है कि उनका जहाज़ किसी अचानक खराबी के बायस कल गर्क हुआ था। उस जहाज़ ने किसी करीब तरीन बंदरगाह को SOS सिग्नल ज़रूर दिया होगा। करीब तरीन बंदरगाहें 2 हैं, एक तो चीन और दूसरी त्रियंद्रम। आप वायरलेस पर उन दोनों बंदरगाहों से उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी कोशिश करता हूँ, मैंने जल्दी से कहा। मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार करूँगा। मैं सिलसिला मुनक़ता करके वायरलेस की तरफ मुतवज्जा हुआ। जल्द ही उन दोनों बंदरगाहों से उसकी तस्दीक हो गई कि उन्हें बहुत अरसे से कोई SOS सिग्नल नहीं मिला। मेरे जिस्म में सनसनी फैल गई। आफाक का ख्याल दुरुस्त साबित हो चुका था। वो यकीनन रेणुका ही के आदमी होंगे और इस मामले से निपटने के लिए रेणुका ने अपने बहुत तेज़ तर्रार आदमियों का इंतखाब किया होगा। मैंने फ़ोन पर आफाक से राब्ता कायम करके उसे इस सूरत हाल से आगाह कर दिया और वो फ़ौरन ही बोला, अब हमें जल्द अज जल्द एक्शन ले लेना चाहिए। वो लोग इस वक्त कहाँ हैं? कैप्टन शंकर उन्हें अपने रूम में ले गया है। अभी अभी हमारे एक आदमी ने मुझे इसकी इत्तला दी है और उसका ख्याल है कि ख़ुद उन्हीं लोगों में से किसी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो कैप्टन के साथ उसके रूम में चलना चाहते हैं। मैं तो अब ये सोच रहा हूँ योर हाइनेस कि वो लोग भारत की इंटेलिजेंस के गोरीले भी हो सकते हैं। वो कैप्टन शंकर को अपने शनाख्ती कागजात दिखाकर उसे ये बता देंगे कि कुछ लोग जहाज़ को अगवा करना चाहते हैं और फिर कैप्टन शंकर उनके किसी भी मामले में मुदाखलत नहीं करेगा। तो फिर मुनासिब यही है कि उन लोगों से कैप्टन ही के कैबिन में निपट लिया जाए।
میں اس وقت کچھ نروس ہو رہا ہوں یور ہائنس، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بس میں خود ہی شروع کرتا ہوں، تم اپنے آدمیوں کو الرٹ کر دو۔ پھر میں نے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا اور ریڈیو روم سے نکل آیا۔ اس کا دروازہ مقفل کر کے میں تیزی سے آہنی سیڑھی کی طرف بڑھا۔ کوارٹر ماسٹر اور سیکنڈ آفیسر بمل کرشن اس وقت بھی برج پر موجود تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ بمل کرشن مجھے کن اکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ اس وقت اچانک مجھے محسوس ہوا کہ روشنی کچھ کم ہو گئی ہے۔ میری نظریں آسمان کی جانب اٹھ گئیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک سمت سے بڑی زور کی کالی گھٹا اٹھ رہی تھی۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ بارش کسی خوفناک طوفان کی طرح آئے گی۔ میں سیڑھیاں طے کر کے تیزی سے کیپٹن کے روم کی طرف چلا گیا۔ اس وقت بادل تو آسمان پر چھا رہے تھے اور بجلیاں میرے جسم میں کوند رہی تھیں۔ اچانک کوئی میرے سامنے آ گیا تھا۔ میں اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ وہ شیلا تھی، سیکنڈ انجینئر۔ ہیلو، وہ مسکرائی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس نے اپنا اعتماد بحال کر لیا ہو۔ وہ مجھ سے خوف زدہ نہیں معلوم ہو رہی تھی۔ آپ بہت جلدی میں معلوم ہو رہے ہیں۔ وہ پھر بولی، خیریت تو ہے؟ سب ٹھیک ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ میں کترا کر آگے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن وہ جلدی سے پھر میرے سامنے آ گئی۔ آپ سے مجھے کچھ بات کرنا ہے مسٹر ونود، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اس وقت تم میرا صرف وقت ضائع کرنا چاہتی ہو، میں نے غرا کر کہا۔ غالباً تمہیں علم ہو چکا ہے کہ… کچھ سوچ کر میں نے اپنی بات ادھوری ہی چھوڑ دی۔ میں بہت سنجیدہ ہوں مسٹر ونود، وہ بولی۔ میں آپ سے اس موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ مجھے رینوکا دیوی کے جال سے نکال سکتے ہیں؟ میں اپنے حالات سے بہت تنگ آ گئی ہوں۔ میں تم سے اس موضوع پر پھر کسی وقت بات کروں گا، لیکن اسی وقت میں نے پھر کترا کر نکل جانا چاہا، مگر شیلا نے مجھے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ وہ پھر میرے سامنے آ گئی تھی۔ یہ میرے لیے بڑے نازک لمحات تھے، ایک ایک سیکنڈ قیمتی تھا۔ تم یوں نہیں مانو گی، میں نے دانت پیس کر کہا، اور اچانک اسے بڑی زور سے دھکا دے کر آگے بڑھ گیا۔ آس پاس موجود کچھ لوگوں نے میری اس حرکت کو یقیناً بڑی حیرت سے دیکھا ہوگا، مگر ان میں سے کوئی کچھ بولا نہیں۔ میں نے پلٹ کر یہ بھی نہیں دیکھا کہ شیلا گر پڑی تھی یا گرتے گرتے سنبھل گئی تھی۔ میں بہت جلد کیپٹن کے روم کے پاس پہنچ گیا اور وہیں میری مٹ بھیڑ آفاق سے ہوئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بولا، آپ کو دیر ہو گئی یور ہائنس۔ کیا مطلب؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ وہ لوگ یہاں سے جا چکے ہیں، میں آپ کا انتظار کرنے کے لیے رک گیا تھا۔ وہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ میں نے پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے پوچھا۔ یہ مجھے ذرا دیر بعد معلوم ہو سکے گا۔ میں نے اپنے آدمیوں کو ان کے پیچھے بھیجا ہے۔ وہ سب 3 گروپ بنا کر مختلف سمتوں میں گئے ہیں۔ ان کی رفتار بڑی تیز تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ کوئی لایا عمل بنا کر آئے تھے اور اس پر فوراً ہی عمل پیرا ہو گئے ہیں۔ کیپٹن بھی ان کے ساتھ گیا ہے؟ جی نہیں، وہ اپنے روم ہی میں ہے اور میرا خیال ہے کہ اسے فوراً قابو میں کر لیا جائے۔ وہ ایمرجنسی باکس سے ریوالور نکال کر ہمارے لیے خطرے کا سبب بن سکتا ہے، اور اس کے پاس ماسٹر کی بھی ہے۔ ماسٹر کی سے جہاز کے ہر دروازے کا قفل کھولا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے جلدی سے کہا، تم اپنے آدمیوں کی مدد سے اس کو دیکھو، میں ان لوگوں کے پیچھے جاتا ہوں۔ وہ کس طرف گئے ہیں؟ ابھی آفاق نے جواب بھی نہیں دیا تھا کہ ایک طرف سے ایک سی مین تیزی سے آتا نظر آیا۔ یہ اپنا ہی آدمی ہے، آفاق نے جلدی سے بتایا۔ یہ ان لوگوں کے ایک گروپ کے پیچھے گیا تھا۔ اتنے میں سی مین قریب آ گیا اور آفاق سے بولا، وہ تینوں برج کی طرف گئے ہیں۔ اوہ، میرا جسم سنسنا اٹھا۔ جہاز پر آنے کے بعد سے اب تک میں اتنا تو جان ہی چکا تھا کہ برج پر قبضے کی اہمیت باقی سب باتوں سے زیادہ ہے۔ اگر دشمن برج پر قبضہ کر لیتا تو پھر ہم کسی طرح بھی جہاز کو اغوا نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے فوراً برج کی طرف جانا چاہیے آفاق، میں نے تیزی سے کہا۔ تم باقی معاملات کو دیکھو، اپنے اس آدمی کو میرے ساتھ بھیج دو۔ ٹھیک ہے، آپ اسے لے جائیے۔ اتنے میں ایک اور آدمی وہاں آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ 5 آدمیوں کے جس گروپ کے پیچھے گیا تھا وہ ڈیک پر تیسرے درجے کے مسافروں میں ادھر ادھر پھیل گیا ہے۔ مجھے یہ اطلاع نہایت بر وقت مل گئی تھی۔ اب اگر میں عرشے کی طرف سے برج کی طرف جاتا تو وہ 5 یقیناً مجھے روکنے کی کوشش کرتے۔ مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ میں پچھلی جانب سے دروازے کی طرف جاؤں۔ میں سی مین کو اپنے ساتھ لے کر تیزی سے چل پڑا۔ کیا آپ کو ریوالور کی ضرورت پڑ سکتی ہے یور ہائنس؟ سی مین نے اچانک مجھ سے پوچھا۔ میں نے چلتے چلتے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہم سب کو آج ہی آفاق صاحب نے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور پوچھا، کیا تمہارے پاس ریوالور ہے؟
ہم سب کے پاس 2 ریوالور ہیں، سی مین نے جواب دیا، اور 2 آدمیوں کے پاس اسٹین گنیں بھی ہیں۔ میں نے اس وقت یہ پوچھنا ضروری نہیں سمجھا کہ وہ لوگ اتنا اسلحہ جہاز پر کیسے لے آئے، خاص طور سے اسٹین گن جیسا بھاری ہتھیار جسے لباس میں نہیں چھپایا جا سکتا۔ میں نے سی مین سے 1 ریوالور لے کر اپنی جیب میں ڈال لیا، اور اب میں نے تقریباً دوڑنا شروع کر دیا تھا۔ جلد ہی ہم برج کے عقب میں اس دروازے تک پہنچ گئے جس سے گزر کر ہم برج کی عقبی سیڑھی تک جا سکتے تھے، لیکن جب میں نے اس دروازے کو کھولنا چاہا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ مقفل تھا اور خیال اغلب یہی تھا کہ اسے دشمن ہی نے برج پر پہنچنے کے بعد اندر سے بند کیا ہوگا۔ وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ کوئی بھی اب برج پر پہنچ سکے۔ دروازہ انہی لوگوں نے اندر سے مقفل کیا ہوگا، سی مین نے نچلا ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ میں تیزی سے مڑا۔ اب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں ڈیک ہی کی طرف سے برج پر پہنچنے کی کوشش کروں۔